Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn about the topic General Pervez Musharraf's era 1999 to 2008. In October 1999, General Pervez Musharraf overthrew the PMLN government and became the chief executive of Pakistan. 1999 میں اکتوبر میں جنرل پرویز مشرف نے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور پاکستان کا چیف ایگزیکٹو بن گیا۔ On June 20th, 2001, he became the President of Pakistan. 20 جون 2001 میں وہ پاکستان کا صدر بنا۔ نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلیز ور ڈیزالوڈ، قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں۔ اسٹیٹ آف ایمرجنسی واز ڈکلیئرڈ ان دا کنٹری، ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ اینڈ اے نیو ایڈمنسٹریشن واز فارمڈ، اور ایک نئی انتظامیہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جنرل پرویز مشرف obtained permission from the Supreme Court to rule for 3 years. جنرل پرویز مشرف نے سپریم کورٹ سے 3 سال حکومت کرنے کی اجازت لی۔ He also promised to hold early elections in the country. اس نے وعدہ کیا کہ وہ ملک میں جلد انتخابات کروائے گا۔ The key reforms of General Pervez Musharraf described below. First of all, industrial reform, صنعتی اصلاحات۔ General Pervez Musharraf took a number of steps to move the country on the path of economic growth and to accelerate the process of industrial development in the country. کہ جنرل پرویز مشرف نے بہت سارے ایسے اقدامات اٹھائے جن سے حکومت کا یہ مقصد تھا کہ وہ معاشی پیداوار کا راستہ جو ہے اس کو ہموار کرے، اور اس کے عمل کو، جو صنعتی ترقی کا عمل ہے اور جو رفتار ہے، اس کو تیز کیا جائے۔ انکلوڈنگ ریوائول آف انڈسٹریز، اس میں صنعتوں کی بحالی اینڈ انکریجنگ آف انویسٹمنٹ اور سرمایہ داروں کی حوصلہ افزائی، ایز ویل ایز پروٹیکٹنگ انویسٹرز، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو تحفظ دینا بھی شامل تھا۔ ڈیورنگ مشرف's رول، مشرف کے دور میں مینی نیو انڈسٹریز ور اسٹیبلشڈ ان دا کنٹری، ملک میں بہت ساری نئی صنعتوں کا قیام عمل میں لایا گیا یا بہت ساری نئی صنعتیں قائم ہوئی، انکلوڈنگ جن میں شامل تھی آٹوموٹیو انڈسٹری، موٹر سائیکل انڈسٹری، شوگر انڈسٹری، کیمیکل انڈسٹری اینڈ بیسک نیسیسٹیز انڈسٹری، بنیادی ضروریات کی انڈسٹری، بیسک نیسیسٹیز مینوفیکچرنگ انڈسٹریز، الیکٹرانک مینوفیکچرنگ انڈسٹری، سیمنٹ انڈسٹری اینڈ دا اسٹیل مل انڈسٹری۔ The establishment of these industries improved the Pakistan economy. ان صنعتوں کے قیام کی وجہ سے بہتر ہوئی پاکستان کی معیشت۔ Plans were made to convert thermal plants into gas and coal plants for uninterrupted پاور سپلائی، کہ ایسے منصوبے بنائے گئے جس کی وجہ سے جو تھرمل پلانٹس ہیں ان کو گیس اور کول میں بدل دیا جائے، تاکہ جو ملک میں پاور کی یا توانائی کی سپلائی ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے ہو سکے۔ ڈیورنگ دس پیریڈ، اس دور میں دا شیئر آف انڈسٹریز، صنعتوں کا جو شیئر ہے ان جی ڈی پی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ واز اراؤنڈ 13%، وہ تقریباً 13% تھا۔ جنرل پرویز مشرف established a privatization commission to expedite the process of privatization، کہ جو پرائیویٹائزیشن ہے یا نجکاری کا عمل، اس کو تیز کرنے کے لیے ایک پرائیویٹائزیشن، ایک نجکاری کمیشن بنایا گیا۔ Thus the privatization of educational institution PTCL and financial institutions were carried out. اس کے ذریعے بہت سارے جو ادارے ہیں جن میں شامل ہے تعلیمی ادارے PTCL کا
اور معاشی ادارے ان کو جو ہے وہ نجی کاری میں لیا گیا. These efforts were aimed at advancing the country's economic development process. اور یہ جو ساری ایفرٹس تھی یا کوششیں تھی، ان کا مقصد کیا تھا کہ جدید جو ملک ہے اس کو جدید ملکی ترقی یا ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کو بہت زیادہ کیا جائے. Agricultural reforms innovations was introduced for the development of agriculture sector کہ ایگریکلچر یا زرعی جو شعبہ ہے اس میں جدت جو ہے وہ متعارف کروائی گئی. اسپیشل انسینٹیوز ور گیون ٹو دا فارمرز، جو کسان ہیں ان کو خصوصی رعایات دی گئی. گورنمنٹ گیو پالیسی پیکیج فار دا ریپیئر اینڈ پیمنٹ آف واٹرنگ چینلز ٹو اریگیٹ دا فیلڈ، کہ کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے فرش جو ہیں وہ بچھانے کا کام نہروں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ریپیئرنگ کا جو کام ہے وہ بھی جو ہے حکومت کی پالیسی کے پیکیج میں وہ چیز شامل تھی. ایجوکیشنل ریفارمز انڈر انلائٹنڈ ماڈریشن کے روشن خیال اعتدال کے ذریعے دا کریکلم واز چینج، جو نصاب تھا اس میں تبدیلیاں کی گئیں. فار دا فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ اسٹوڈنٹس آف دینی مدارس اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ور ٹاٹ کمپیوٹر سائنس اینڈ ادر سائنس سبجیکٹ، کہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ جو دینی مدرسات تھے ان میں اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ ان کو کمپیوٹر سائنس اور دوسری سائنس کے جو سبجیکٹ ہیں ان کی تعلیم بھی دی گئی. Health reforms, the government took steps to organize the health sector on the modern lines، کہ جدید لائنز پر، جدید پیمانے پر جو ہے اس کو کرنے کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے گئے کہ صحت جو ہے اس کے شعبے کو جدید پیمانوں پر استوار کیا جائے. Many steps were taken to provide better treatment facilities to the people، لوگوں کو بہتر علاج معالجے کی سہولیات دینے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے. اسپیشل ایمبولینس سروس ریسکیو 1122 واز لانچڈ ٹو کیری پیشنٹ ٹو دا ہاسپٹل، ایک مخصوص جو ہے وہ ایمبولینس سروس ریسکیو 1122 کا آغاز کیا گیا، جس کے ذمے کیا کام تھا کہ وہ مریضوں کو ہسپتال پہنچائے. اکنامک ریفارمز، معاشی اصلاحات. ڈیورنگ دا رول آف جنرل پرویز مشرف دا انٹائر اسٹریٹجی واز ٹوورڈ اکنامک ڈیولپمنٹ، تمام تر جو اقدامات تھے وہ کیا تھے کہ ملک کو معاشی ترقی دی جائے. وین جنرل پرویز مشرف کیم ٹو پاور، جب پرویز مشرف حکومت میں آیا، دا گلوبل رسپانس ٹو پاکستان's nuclear blast was having a negative impact on the economy، تو جو دنیا کا رد عمل تھا پاکستان کے نیوکلیر بلاسٹ یا ایٹمی دھماکوں کو لے کر، اس نے ہماری جو اکانومی یا معیشت ہے اس پر بہت نیگیٹو یا منفی اثرات چھوڑے. Pakistan's economic situation has improved despite the September 11, 2001 attacks on the World Trade Center in New York City، کہ نیو یارک جو شہر ہے اس کا ایک ٹریڈ سینٹر تھا یا تجارتی مرکز تھا، اس پر 11 سپٹمبر 2001 میں جو اٹیک کیے گئے، اس کی وجہ سے جو اس کے باوجود اور اس کے ساتھ ساتھ تھریٹس فرام انڈیا کے جو دھمکیاں ہیں، اس کے باوجود کیا ہوا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کی صورتحال بہتر ہوئی. اینڈ سول وار ان افغانستان، اور افغانستان میں جو سول وار تھی اس کے باوجود، مطلب یہ کہ اتنے زیادہ حالات خراب ہونے کے باوجود پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں ترقی ہوئی. ڈیو ٹو دا ٹیررسٹ انسیڈنٹس ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، پاکستان بیکیم امپورٹنٹ، پاکستان بہت اہم ہو گیا. جو دہشت گردی کے واقعات تھے یونائٹیڈ اسٹیٹس میں، ڈیو ٹو دا اسسٹنس آف ویسٹرن کنٹریز، پاکستان اکانومی واز سپورٹڈ اینڈ دا پیس آف اکانومک گروتھ واز اباؤٹ 7%. کہ کیا ہوا کہ جو مغربی ممالک ہیں ان کی جو ہے وہ مدد کی وجہ سے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو سپورٹ ملی، اور جو اکانومک گروتھ تھی یا معاشی ترقی ہے اس کی رفتار جو ہے وہ 7% ہو گئی.
Overall, this period can be called an economically stable period. ہم اس کو مجموعی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پیریڈ تھا، یہ جو دور تھا، یہ معاشی طور پر زیادہ مستحکم تھا. Social reforms during the tenure of General Pervez Musharraf, terms like enlightened and moderation was very popular. کہ پرویز مشرف کے دور میں جو دو اصطلاحیں تھیں، جن میں ایک انلائٹڈ اور ماڈریٹ، مطلب روشن خیالی اور اعتدال پسندی، یہ بہت زیادہ مشہور تھی. ہی اڈاپٹیڈ این انڈیپینڈنٹ پالیسی ان پاکستان. اس نے پاکستان میں ایک آزادانہ پالیسی اختیار کی. دس واز اے ٹائم، یہ وہ وقت تھا وین جب آن دا ون ہینڈ ایک طرف امریکہ انوینشن ان افغانستان ورسنڈ دا سچویشن، ایک طرف امریکہ کی جو مداخلت تھی افغانستان میں اس نے حالات کو بہت زیادہ خراب کر دیا. اینڈ آفٹر دا وڈرال آف رشیا کے وہاں سے انخلاء کے بعد، اینڈ آن دا ادر ہینڈ، اور دوسری طرف ٹیررزم، دہشت گردی اینڈ ایکسٹریمسٹ، اور جو دہشت گرد تھے ور ریمپنٹ آن دا کنٹری. وہ مطلب ملک میں یہ دونوں صورتحال جو ہیں اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا. مینی پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز ور انٹروڈیوسڈ ان دا کنٹری. ملک میں بہت سارے پرائیویٹ جو ٹیلی ویژن چینل تھے وہ متعارف ہوئے. مینی نیوز پیپرز اینڈ نیو میگزینز ور لانچڈ. بہت سارے اخبارات اور میگزین جو ہیں وہ شروع ہوئے. فار دا فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ وومن ور جوائنڈ ان دا ایئر فورس ایز فلائنگ فائٹر. فلائنگ فائٹر کے طور پر عورتوں نے پہلی دفعہ ایئر فورس میں جو ہے وہ قدم رکھا. اپارٹ فرام دا میڈیکل کارپس، میڈیکل یا طب کے شعبے سے ہٹ کر وومن ور ریکروٹیڈ ایز کیڈٹ اینڈ انجینئرز فار دا فرسٹ ٹائم ان دا آرمی. کیڈٹ اور انجینئرز کے طور پر آرمی میں یا فوج میں پہلی دفعہ خواتین کو لیا گیا. وومنس ور ریکروٹیڈ ایز ٹریفک وارڈن. ٹریفک وارڈن کے طور پر ان کو بھرتی کیا گیا. A woman, ڈاکٹر شمشاد اختر was made the governor of State Bank of Pakistan. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنر بنا دی گئی ایک جو عورت تھی جس کا نام ڈاکٹر شمشاد اختر تھا. ڈیورنگ مشرف رول، مشرف کے دور میں سیٹس ان دا نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلیز ور ریزرو فار وومن، کہ مختص کی گئی نشستیں عورتوں کے لیے صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں. انڈر دا سیلف سفیشینسی اینڈ امپلائمنٹ، خود مختاری اور جو ہے روزگاری اسکیم جو تھی. وومن ور گیون لونز فرام دا بینک آن ایزی انسٹالمنٹ، اور عورتوں کو بینک سے آسان اقساط پر قرضے دیے گئے. ایجوکیشنل ریفارمز ڈیورنگ دا پیریڈ رول آف جنرل پرویز مشرف. The 17th Amendment was made in the Constitution of Pakistan in 2003. 2003 میں آئین یا قانون میں 17ویں ترمیم کی گئی پرویز مشرف کے دور حکومت میں. giving the President the powers to dissolve the National Provincial Assembly، اور اس ترمیم کا مقصد اختیارات دینا صدر کو کہ وہ ڈیزالو کر سکے، تحلیل کر سکے جو قومی اور صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کو. ایڈمنسٹریٹو ریفارمز، جنرل پرویز مشرف امپلیمنٹڈ دا لوکل گورنمنٹ سسٹم فار اگست 14 2001، کہ جنرل پرویز مشرف نے 14 اگست 2001 میں ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ متعارف کروایا، یہ اس پر عمل درآمد شروع ہوا. دا سسٹم واز انٹروڈیوسڈ ٹو انشور دا اسٹیبلشمنٹ آف لوکل گورنمنٹ، اور اس کا متعارف کروایا گیا یقینی بنانے کے لیے قیام کو جو مقامی حکومتیں ہیں ان کے اینڈ دا ڈیولیوشن آف پاور ٹو لوور لیول، اور جو اختیارات ہیں ان کی تقسیم کو نچلی سطح پر. دا سسٹم ہیڈ 3 مین آبجیکٹو. اس سسٹم کے یا اس نظام کے 3 بنیادی مقاصد تھے. نمبر 1، اویلیبلٹی آف ریسورسز ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول، ضلعی سطح پر وسائل کی دستیابی. ریزالونگ لوکل ایشوز ایٹ دا لوکل لیول، حل کرنا مقامی مسائل کو مقامی سطح پر. ٹرانسفر آف پاور ٹو لوور لیول، اور جو تقسیم ہے پاور کی یا اختیارات کی وہ نچلے طبقے تک لے کر آنا. دا بیسک یونٹ آف دس سسٹم واز دا یونین کونسل. اس کا جو بیسک یونٹ تھا، بنیادی اکائی جو اس کی تھی وہ یونین کونسل تھی. دا ہیڈ آف دا یونین کونسل واز کالڈ ناظم. جو یونین کونسل کا ہیڈ تھا اس کو ناظم کہا جاتا تھا. دا اسٹیٹس آف تحصیل ٹاؤن کونسل واز ہائر دین دیٹ آف دا یونین کونسل. یونین کونسل سے زیادہ درجہ رکھتا تھا تحصیل یا
ٹاؤن کونسل. All Naib Nazim of Union Councils of Tehsil or Town were member of this council. تمام جو نائب ناظم تھے یونین کونسل جو تحصیل کی تھی یا ٹاؤن یا قصبے کی تھی وہ سارے اس کے ممبر ہوتے تھے. ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول ضلعی سطح پر ڈسٹرکٹ کونسل واز اسٹیبلشڈ. ایک ضلعی کونسل قائم کی گئی. دا ناظم آف آل دا یونین کونسل آف دا ڈسٹرکٹ ور ممبر آف دا ڈسٹرکٹ کونسل. جو ناظم تھے جو یونین کونسل جو تھی ڈسٹرکٹ کی اس کے سارے جو ناظم تھے وہ اس کے ممبر تھے ڈسٹرکٹ کونسل کے. دا ڈسٹرکٹ کونسل واز ہیڈڈ بائی اے ناظم. اور جو ڈسٹرکٹ کونسل تھی ضلعی کونسل تھی اس کو ہیڈ کرنے والا جو تھا وہ ایک ناظم ہوتا تھا. General elections 2002. General Pervez Musharraf held general election in 2002 after completing 3 years of his rule. اپنے 3 سالہ حکومت کو مکمل کرنے کے بعد اس نے ملک میں عام انتخابات کروائے. The elections were held under a presidential order. یہ ایک صدارتی حکم کے تحت منعقد کیے گئے. ان الیکشنز میں 342 members of the National Assembly were elected. اس میں 342 جو ممبران تھے قومی اسمبلی کے ان کا انتخاب کیا گیا. 272 members elected directly. 272 جو ممبر تھے ان کو براہ راست جو ہے وہ الیکٹ کیا گیا یا ان کا انتخاب کیا گیا. 60 seats were for women. 60 سیٹیں جو ہیں وہ عورتوں کے لیے رکھی گئی. 10 for minority seats were allocated by quota. اور کوٹا سسٹم کے تھرو جو 10 سیٹیں ہیں وہ اقلیتوں کے لیے مخصوص تھی. The basic qualification of participate in the election was at least BA graduation. کہ اس کی جو ایک شرط یہ تھی کہ اس میں BA یا گریجویشن جو ہے وہ شرط رکھی گئی کسی بھی پارٹیسپینٹس کے لیے. ان ایڈیشن اور اس کے ساتھ دا ریکوائرمنٹ ٹو بی اے مسلم ٹو پارٹیسپیٹ ان دا جنرل الیکشنز واز ابالشڈ. ختم کر دی گئی یہ شرط کہ کسی بھی جو ہے وہ پارٹیسپینٹ کا مسلمان ہونا ضروری ہے. دا مسلم لیگ قائد اعظم ون میجورٹی ان دیز الیکشن. مسلم لیگ قائد نے اس میں جو ہے وہ میجورٹی یا اکثریت حاصل کی. میر ظفر اللہ خان جمالی فرام بلوچستان واز الیکٹڈ پرائم منسٹر. بلوچستان سے میر ظفر اللہ خان جمالی کو جو ہے وہ الیکٹ کیا گیا منتخب کیا گیا وزیر اعظم کے طور پر. میر ظفر اللہ خان جمالیز گورنمنٹ لاسٹڈ اونلی 1 year and a half year. کہ وہ تقریباً 1.5 سال تک ہی چلی. اینڈ ہی ریزائنڈ ایز پر دا ڈیسیژن آف ہز پولیٹیکل پارٹی. اس نے استعفیٰ دے دیا اپنی سیاسی پارٹی کی جو ہے وہ ڈیسیژن یا فیصلے کے طور پر. ہی واز ریپلیسڈ بائی انٹرم پرائم منسٹر چودھری شجاعت حسین. اور اس کی جگہ جو ہے وہ عبوری ایک وزیر اعظم بنے چودھری شجاعت حسین. چودھری شجاعت حسین ٹیکنگ آتھ ایز پرائم منسٹر. انہوں نے پرائم منسٹر کے طور پر حلف اٹھایا. اناؤنسڈ دیٹ ہی واز بیکم دا پرائم منسٹر. ہی ہیز بیکم دا پرائم منسٹر اونلی فار دا انٹرم ٹرم اینڈ دا فیوچر پرائم منسٹر ول بی ہز فائنانس منسٹر شوکت عزیز. اس نے کہا کہ وہ جو ہے وہ صرف ایک عبوری وزیر اعظم ہے کچھ ٹائم کے لیے اور جو فیوچر کا مستقبل کا وزیر اعظم ہوگا وہ میرا فائنانس منسٹر ہوگا اور وہ ہوگا شوکت عزیز. شوکت عزیز بیکیم دا پرائم منسٹر آفٹر بینگ الیکٹڈ اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی. کہ نیشنل اسمبلی جو تھے اس کے ممبران کی وجہ سے وہ الیکٹ ہوا پاکستان کا وزیر اعظم.